بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پاس آج الحمدللہ رشیا سے مہمان آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ حضرات بات کریں گے۔ ہمارا یہ معمول چونکہ خلاصۃ القرآن کا ہے تو اس لیے ہم اس میں ناغہ نہیں کر سکتے، مجبوراً ان حضرات کی موجودگی میں کچھ مختصر سی بات اس میں سے عرض کروں گا جو آج ہم نے تراویح کے بعد پڑھنا ہے۔ آج 8ویں پارے کے نصف سے شروع ہو کے 9ویں پارے کے ثلث تک انشاءاللہ ہمارا تراویح میں پڑھا جائے گا، اور یہ سورۃ الاعراف ابتدا سے لے کے انتہا تک ہے۔ سورۃ الاعراف قرآن کی دوسری بڑی سورت ہے، یعنی 206 آیات اس سورت کی ہیں، اور اس میں جو مضمون ہے وہ ایسی تدریج سے اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے کہ قرآن کی ہر صورت دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ بالکل ایک الگ ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک یہ معاملہ فرمایا کہ انسان کو 4 ندائیں دی، یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، یعنی انسان کو 4 ندائیں دی ہیں، اور 4 نداؤں میں یہ سب سے پہلے بتایا کہ شیطان تم پر حملہ کرتا ہے، تو وہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یعنی شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے اس کے حوالے سے بتایا۔ چنانچہ ابتداء آفرینش، یعنی بالکل سٹارٹنگ سے جنت میں شیطان نے پہلا حملہ کیا، اور اس کے حملے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو شبہات میں مبتلا، ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے، اور خود ہی خود سے وہ ڈاؤٹس حل کرواتا ہے، اور جس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ شکوک و شبہات میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ لباس اترواتا ہے، چنانچہ پہلا مخاطب یہی لباس چینج، آپ کو آپ کا ظاہر تبدیل کروائے گا، پہلے اندر سے تبدیلی کروائے گا، اور تبدیلی کا ظہور ظاہر سے ہوگا۔ چنانچہ قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہاں سے بتایا۔ پھر دوسرا، پھر وہ تمہیں آپس میں لڑواتا ہے، اللہ کا نافرمان بنوا کے آپس میں لڑواتا ہے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ جیسے تمہارے والدین کو نکالا ہے ایسے ہی تمہیں ایک دوسرے سے دور کرے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری، تمہیں ایک مرکز بنانا چاہیے، اس مرکز کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپس میں تقارب کیسے بنے گا، ایک دوسرے کی میزبانی کو، کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کے قریب، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانا کھلاؤ۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اس کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے چوتھی چیز یا بنی آدم کہہ کے جو نصیحت فرمائی، وہ یہ بات فرمائی کہ نصیحت ضروری ہے۔ جب تک بنی آدم نصیحت لیتا رہتا ہے، یعنی کسی کی مجلس میں بیٹھتا رہتا ہے، دین کی بات سنتا رہتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اس سے مراد نصیحت ہے۔ اس کے بعد جو اس سے ان 4 چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، یعنی مشرکین، ان کا انجام بد ذکر کیا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز کہ ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عمل میں بڑے پیچھے رہ جائیں گے، تو ان کے لیے ایک اور درجہ ہے۔ ایک تو کفار کے لیے جہنم ہے اور اہل ایمان کے لیے جنت ہے، لیکن ایک درمیان کی جگہ ہے اعراف۔ اعراف وہ مقام ہے جہاں پر کمزور مسلمانوں کو رکھا جائے گا، جو ایمان اور عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، تو اس کا ذکر ونادى اصحاب الاعراف رجال یعرفونهم بسیماهم، یہاں سے اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے کہ اصحاب اعراف کون ہیں، یہ ایک آخرت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ پھر یہ درجہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خدائی کا ثبوت یعنی توحید کا مضمون بیان کیا، اور توحید کے مضمون کی تدریج اللہ رب العزت نے 6 انبیاء کے واقعات سے فرمائی، اور پوری سورہ اعراف میں آخر تک یہ 6 واقعات چلتے ہیں۔ ان 6 واقعات کی ترتیب بڑی شاندار ہے۔ سورۃ الشعراء میں بھی یہی ترتیب ہے، قرآن میں 1-2 اور مقامات پر بھی یہی ترتیب ہے، اور وہ ترتیب بڑی جاندار، بڑی زبردست۔ اگر کسی بھی قوم میں یہ بیماریاں ہیں تو وہ قوم تباہ ہوگی۔ پہلی بیماری، کسی قوم میں بت پرستی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہاں سے سمجھایا۔ کسی قوم میں بت پرستی ہے، کتنی ٹیکنالوجی وہ اوپر چلی جائے، تباہ و برباد ہوگی، جیسے قوم نوح ہی۔ پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
آج کی طرف حضرت ہود کو بھیجا. کسی کے پاس کتنی بھی عقل و فہم ہو، فراست ہو، ٹیکنالوجی ہو، کسی کے پاس کتنی بھی خوبصورتی ہو، کسی کے پاس کتنی بھی جدت ہو، وہ قوم اگر اللہ کی نافرمان ہے، جس سے کہ قوم عاد تھی، تباہ و برباد ہو گئی. کہ اللہ رب العزت نے بڑی طاقتور قوم بنائی تھی، تو ان جیسی قوم اللہ نے کہیں پیدا نہیں فرمائی، کہ دوبارہ ایسی قوم پیدا ہی نہیں ہو سکی. تو لیکن وہ طاقت میں، حسن و جمال میں سب سے اوپر تھے، لیکن طاقت، حسن و جمال کچھ بھی نہیں، سب تباہ و برباد ہو گیا. اس کے بعد قوم سمود، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح. کسی قوم میں کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہو، وہ قوم سمود سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کے بنائے ہوئے عمارتیں آج بھی قائم ہیں. یعنی ہماری عمارتیں تو ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہیں، بنائی ہوئی گاڑیاں ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں آج تک ڈیپریشیٹ نہیں ہو سکی. یعنی کیسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے اور کتنی ان کی عقل تھی. یعنی ایسی عقل تھی کہ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی، گرتی بھی نہیں. یعنی ایسی بہترین قوم تھی. لیکن کتنی بڑی ٹیکنالوجی آ جائے، جب وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو تباہ ہوں گے. چنانچہ قوم صالح کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کتنا کچھ ہو جائے، دنیا کی ایک ایک چیز ہو جائے، لیکن آپ کے اندر اگر فحاشی ہے تو آپ تباہ ہوں گے. چنانچہ چوتھا تذکرہ حضرت لوط کا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. اگر آپ قوم میں فحاشی رکھتے ہیں، عریانی رکھتے ہیں، تو قوم تباہ ہو کے رہے گی. اس کی بہت بڑی مثال کہ دنیا کے سب سے بڑی اکانومی قوم لوط کے پاس تھی اور دنیا کے مرکزی پوائنٹ پر تھے، لیکن آج تک ڈیڈ سی وہاں موجود ہے. قوم کچھ نہیں کر سکی. اللہ کے 5 قسم کے عذاب ہے. اس کے بعد قوم کا ایک بہت بڑا خناس، بزنس. جس کے پاس بزنس ہوگا وہ راج کرے گا. قوم شعیب، 5ویں قوم. قوم شعیب کتنا بڑا بزنس تھا. بزنس اکانومی ایسی تھی کہ اکراس دا گلوب ان کا بزنس چلتا تھا. لیکن جب وہ بددیانت ہوئے، خیانت ہوئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. چنانچہ دنیا کے بڑے ترین اکانومی کسی کے پاس ہے، فوشن کسی کے پاس ہے، ٹیکنالوجی کسی کے پاس ہے، اور ہر قسم کی سہولیات کسی کے پاس ہیں، لیکن اگر وہ بت پرست ہے، اگر وہ متکبر ہے، اگر وہ انا پرست ہے، اور اگر وہ فحش قوم ہے، اور اگر وہ کرپٹ قوم ہے، تو ایسی قوموں کو کوئی نہیں بچا سکتا، چاہے کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ آ جائے. چنانچہ یہ 5 قومیں اپنے وقت کی سپریم پاور تھیں، لیکن اپنے وقت میں ان کو اللہ نے تباہ کیا ہے. چنانچہ یہ چیزیں اپنی قوم سے نکالنے کی نصیحت یہاں فرمائی. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، یعنی 6 نبی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور قوم موسیٰ کی تفصیلی ریشہ دوانیاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی. ایک ایک چیز، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا قصہ، اور اس قوم کے تقریباً اللہ رب العزت نے 16 واقعات اس کے اندر ذکر کیے. سامری کا واقعہ ذکر کیا ہے، میدان میں کس طریقے سے شکست ہوئی اس کا واقعہ ذکر کیا، پھر پارلیمنٹ میں یعنی فرعون کے پارلیمنٹ میں کس طرح فرعون کو شکست ہوئی اس کا ذکر کیا ہے، پھر حالات کے اندر کیسے شکست آئی کہ 5-6 قسم کے عذابات قوم کے اوپر آئے، تو ان عذابات کے اندر وہ مقابلہ نہ کر سکے. ان 6 عذابات کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد فرعون کا انجام، یعنی کہ ان کا جو بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا اس کا انجام اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے کیسے اس کو ہلاک و برباد کیا. اس کے بعد نزول شریعت ہوا، ایک مستحکم قوم بن گئی، لیکن مستحکم قوم بننے کے بعد جب اس قوم نے وہ کام نہ کی جو اللہ نے ان کو دیے تھے، جو قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو نزول شریعت ہوا. نزول شریعت کے بعد انہوں نے وہی کام کیے جو قوم کی ڈھٹائی تھی، تو اللہ رب العزت نے زبردستی بھی ان کو منوایا، یعنی پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا. اسی طریقے سے دوسری بہت سی چیزیں کی، لیکن قوم نافرمان رہی. چنانچہ جب ہمارے مزاج کے اندر اللہ کی نافرمانی عود کی ہوئی، اندر جمی ہوئی ہے نافرمانی، تو اس وقت تک چاہے کتنی بڑی چیز، چاہے کتنا بڑا اقتدار، چاہے کتنی بڑی اکانومی ہمارے پاس آ جائے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی سورہ اعراف کا پیغام ہے. چنانچہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس شریعت لے کر آیا ہوں اور میری شریعت کو مانو. چنانچہ اس کے اوپر مزید تمثیلات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. قوم موسیٰ کی وقت کعناہم 12 اسباطا امما کے 12 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایسا رسپونڈ نہیں کیا جو اللہ رب العزت چاہتے تھے. تو یہ سارے قصص و واقعات اور یہ عبرت ہیں اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں ہمارے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہ دیکھو کسی بھی طرح کی مادی طاقت،
تمہارے پاس آ جائے، لیکن یاد رکھنا یہ مادی طاقتیں، مادی ٹیکنالوجی یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ نہیں. کامیابی صرف اس وقت ہوگی جب انفرادی طور پر انسان اپنے آپ کو سنوارے گا، یعنی دینی اعتبار سے، اور جب اجتماعی طور پر قوم اپنے آپ کو سنوارے گی. اور قوم اجتماعی طور پر اس وقت سنورتی ہے جب اس کو وزیر اعظم نیک ہو، اس کے افراد نیک ہوں. یعنی میں اور آپ اگر نیک ہوں گے تو اعمالکم اعمالکم، جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں گے. ہم حکمرانوں پہ لعن و طعن کرتے ہیں، پولیس والوں پہ، وکیلوں پہ، ججوں پہ کرتے ہیں، لیکن اپنے اعمال پہ لعن طعن کریں گے تو اب یہ دیکھیے یہ چھ بڑی بڑی کمیاں جو قوموں کے اندر ہیں وہ ایگزیکٹلی ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. من حیث الفرد بھی، من حیث المعاشرہ بھی، اور من حیث القوم بھی پائی جا رہی ہیں. تو یہ چھ بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ چھٹی بیماری انہیں رسولوں کا اتباع نہ کرنا. یہ چھ بڑی بڑی بیماریاں. اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ ان کو دور کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سے